الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔ سورہ کہف کے واقعے میں یہ چوتھا واقعہ آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، اور اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسے نبی اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں سلطنت دی تھی، بادشاہت دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ عنقریب میں ان کا کچھ تذکرہ کروں گا تمہارے سامنے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر چیز سے اسباب دیے، یعنی بہت ہی عظیم الشان سلطنت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، اور بہت ہی طاقتور بادشاہ تھے، جنگجو اور سپاہیوں سے لیس تھے، اور ہر طرح کے ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، ہر طرح کے سواریاں ان کے پاس موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کیا تھا، اور انہوں نے ایک اللہ رب العالمین کی توحید کو مشرق و مغرب میں پھیلایا ہے، جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بڑے ہی مختصر انداز میں یہ کہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ساز و سامان لے کر کے چلے، یہاں تک کہ وہ پہنچتے پہنچتے ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وَوَجَدَهَا، اور انہوں نے پایا تغرب فی عین حمیۃ، کہ وہ سیاہ کیچڑ یعنی دلدل والے چشمے میں غروب ہوتا ہوا سورج کو۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اسی کے پاس انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی مغرب کی طرف سفر کیا اور راستے میں توحید کو پھیلاتے ہوئے نکلے۔ جو بستیاں، جو گاؤں اور جو شہر ان کو ملے، ان کو اللہ رب العالمین کی توحید اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج یہیں پہ کیچڑ میں جو ہے ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ تو یہاں ان کو ایسا لگ رہا تھا، حالانکہ ایسا تھا نہیں کہ کہیں سورج جو ہے کیچڑ میں ڈوبے یا یہ کہ چشمہ میں ڈوبے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک سمندر تھا، اور وہ سمندر کے پاس تک پہنچے اور وہاں انہوں نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کبھی بھی اگر پہاڑ آپ کے سامنے ہو یا یہ کہ سمندر آپ کے سامنے ہو، تو ایسی صورت میں جب سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے، غروب ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ گویا کہ یہیں پر اسی پہاڑ کے اس پار جو ہے وہ سورج ڈوب رہا ہے، یا یہ کہ جو ہے پانی میں جا کے ڈوب گیا۔ لیکن وہیں پہ ایک قوم بھی بستی تھی، کہا ان بستی والوں سے کہ اگر تم ظلم کرو گے تو ایسی صورت میں ضرور سزا دوں گا اور سخت سزا دوں گا، لیکن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ تو یہ
کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اس قوم کے ساتھ جو ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے مختصر میں اس کو ذکر کیا ہے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی انہوں نے توحید کا پیغام دیا لوگوں کو کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، رسول پر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے آسانی کی جائے گی، اور تمہیں کسی قسم کے عذاب نہیں دیے جائیں گے، تمہیں کسی قسم کے سزا نہیں دیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ثم اتبع سببا، پھر وہ ساز و سامان لے کر کے چلے یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے، طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، یعنی کہ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا مشرق کی طرف، اور چلتے چلتے پھر توحید کی دعوت دیتے ہوئے نکلے، اور جس شہر کو انہوں نے پایا، گاؤں کو پایا، بستی کو پایا، تو سارے کو جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید جو ہے بتاتے ہوئے نکلے، اور ایک ایسی جگہ پہنچے۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ مشرق میں ایک ایسا گاؤں انہوں نے پایا کہ وہ لوگ گھر نہیں بنا رہے تھے، کوئی گھر ان کے پاس نہیں تھا، ان کی زمینیں تھیں اور وادیوں میں وہ جو ہے اسی طریقے سے بستے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی گھر نہیں ہے اور کوئی وہاں جھاڑ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے جسم کے اوپر ہی سورج کی کرن اور اس کی روشنی ڈائریکٹ پڑتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو پہنچے، وجدھا تطلع علی قوم، اور انہوں نے پایا کہ وہ سورج ان کی قوم کے اوپر جو ہے طلوع ہوتا تھا، لم نجعل لهم من دونها سترا، اور کوئی جو ہے پردہ ان کے درمیان نہیں تھا، کوئی سایہ ان کے درمیان نہیں تھا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ سورج ایسا نہیں ہے کہ اسی زمین سے جو ہے طلوع ہوتا تھا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مشرق کی طرف انہوں نے سفر کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جو سورج جب طلوع ہوتا اور آدمی وہاں کے رہنے والے تھے ان کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی آڑ اور کوئی جو ہے سایہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک مزید سفر کا ذکر کیا، ثم اتبع سببا، پھر وہ ساز و سامان لے کر کے پھر انہوں نے ایک راستے کی طرف چلے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، حتیٰ کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچے تو اس نے ان دونوں کی طرف ایک قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، اور بہت ہی مشکل تھا کہ ان کی بات کو وہ سمجھ پاتے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہنچے تھے شمال یا جنوب کی جانب کہ ان کی لینگویج ان کو نہیں آتی تھی اور ان کی لینگویج ان کو نہیں آتی تھی، اور بہت ہی مشکل کے ساتھ کوئی ایسے ٹرانسلیٹ جو ہے ملے تھے کہ بہت مشکل سے آپس میں ایک دوسری کی باتوں کو سمجھا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ یاجوج و ماجوج کی قوم بہت فساد کرتی ہے، جب کبھی آ کر کے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بھی اٹھا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور بہت ہی جو ہے اس طرح کے فساد مچاتے ہیں، جب جیسا ان کا دل چاہتا ہے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ کوئی ایسا ہمارے لیے راستہ طے کرے، کوئی ایسا ہمارے لیے جگاڑ بنائے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بن جائے اور اس طریقے سے وہ لوگ ہمارے پاس نہ آ سکیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے چندہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپس میں پیسے اکٹھا کریں گے اور آپ اس کے ذریعے سے یہ کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جو مال اور جو اسباب مجھے عطا کیے ہیں وہ میرے لیے بہت ہے اور وہی میرے لیے بہتر ہے، لیکن تم قوت اور طاقت کے ذریعے سے میری مدد کرو اور ساز و سامان لانے میں جو ہے اس طرح سے میری مدد کرو۔ چنانچہ لوہے کے بہت سارے تختے جو ہے لائے گئے اور ان لوہے کو پہاڑ کی طرح سے جو ہے رکھا گیا، یعنی چوڑائی میں بھی پہاڑ کی طرح سے اور اونچائی میں بھی پہاڑ کی طرح سے لوہے کو اس طرح سے رکھا گیا۔ اور رکھنے کے بعد لوہے کے تختیاں کو جس طریقے سے اینٹ جوڑتے ہیں، جس طرح سے گھر بنانے کے لیے دیوار کھڑی کرنے کے لیے اینٹ جوڑتے ہیں، اسی طریقے سے لوہے کو جوڑا گیا۔ اس دیوار کو جو ہے پوری طرح سے آگ جلا کر کے بالکل سرخ کر دیا گیا، لال کر دیا گیا،
اور جب اس طرح کی حالت ہوئی تو تانبے پگھلا کر کے اس کو پوری دیوار پر رکھ دیا گیا اور اس پر انڈھیل دیا گیا، اور اس طرح سے ایک مضبوط ترین دیوار جو ہے کھڑی ہو گئی، اور یاجوج و ماجوج کی قوم اس دیوار کو آج تک کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ قیامت تک جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تب تک وہ ہر دن اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کا حکم ہی ایسا ہے کہ اتنی مضبوط ترین دیوار ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے کہ وہ اس دیوار میں چڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی اس دیوار کو کھود کر کے اس پر آ سکتے۔ ہر دن وہ لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں، کھودتے ہیں، اور جو کچھ وہ کھود پاتے ہیں پھر اس کے قوموں کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو کل ہم لوگ اس کو کھودیں گے۔ پھر جب کل ہوتا ہے اور آ کر کے کھودنا چاہتے ہیں تو جتنا کھودے تھے پہلے جس طرح سے دیوار ہوتی ہے اسی طریقے سے پھر مضبوط بن جاتی ہے۔ اس طرح کی حالت ہے، لیکن حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی قوم کا سردار یہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم لوگ پھر اس طریقے سے کھودیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت ہوگی کہ جتنا وہ لوگ کھودے رہیں گے وہ کھدا ہوا ہی رہے گا، اور پھر جب کل آئیں گے تو ایسی صورت میں وہ کھودیں گے۔ اور یہ کب نکلیں گے؟ دجال کے قتل ہونے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، اور اس وقت جو ہے یہ لوگ نکلیں گے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو اور اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کو لے کر کے کوہ طور کے یہاں پہنچیں گے اور وہاں کے قلعوں میں جو ہے بند ہو جائیں گے، اور یہ لوگ نکلیں گے، اور بالکل قیامت اس وقت قریب ہوگا۔ یہ لوگ جب نکلیں گے تو پورے دنیا میں جو ہے پھیل جائیں گے، اور اس طریقے سے پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، جانوروں کو قتل کریں گے، اور اس طرح سے فساد کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ ایک سمندر ان کو ملے گا راستے میں، ان کی آدھے قوم، یاجوج و ماجوج کی جو پوری قوم ہے اس میں سے آدھے قوم ہی جو ہے ایک سمندر کے پانی کو پی کے ختم کر دیں گے۔ ان کی تعداد یہاں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس طرح سے جب پوری دنیا میں پھیلیں گے اور ان لوگوں کو لگے گا کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کیا ہوا ہے، تو آسمان کی طرف تیر ماریں گے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوگا کہ تیر جب واپس آئے گی تو خون سے جو ہے بھری ہوئی تیر ہوگی، تو وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا بھی ہم نے فتح کر لیا اور آسمان کے مخلوق کو بھی ہم نے مار دیا ہے، اور اس طرح سے یہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے کندھوں پر ایک بیماری ڈالے گا، پھوڑے کی شکل میں، پھنسی کی شکل میں، ان کے جو ہے گردن کے پاس ان کو پھوڑے اور پھنسیاں ہوں گی، اور اسی سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاک ہونے کے بعد ایسا ہوگا کہ زمین میں کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کی لاش ہی لاش نظر آئے گی۔ اور حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان کی لاش بڑے بڑے جانور اور اسی طریقے سے پرندے چرندے وہ لوگ کھا کھا کر کے موٹے ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ جگہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ایک قسم کے پرندے اللہ رب العالمین پیدا کرے گا، اور وہی پرندے اٹھا اٹھا کر کے ان کو لے کر کے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے بارش نازل کرے گا زمین پر، اور ان کے خون اور ان کے جو ہے جو بھی بدبو پھیل رہی ہوگی وہ ساری چیزیں دھل جائے گی، اور پھر اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلیں گے، اور پھر جو ہے وہ زندگی گزاریں گے، اور پھر جو ہے اس وقت کچھ توحید باقی رہے گی، لیکن پھر لوگوں میں پھر کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے پھر توحید ختم ہوتی چلی جائے گی، اور اس طریقے سے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ مختصر تھے اس بات پر کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ یقیناً وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی، اور یہ کچھ تفصیلات قرآن مجید میں اس کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔